أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق ولساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق اللہ۔ وَإِذْ نَادَا اور جب نادا پکارا رب کا تیرے رب نے موسیٰ موسیٰ کو عنی دل کہ تو جا قوم ظالمین قوم ظالم قوم کی طرف۔ ظالم قوم کون؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف۔ الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، این اس لیے اس بارے میں کہ این یکذبونی کہ یہ کوئی یہ یقیناً مجھے جھٹلائیں گے۔ نون کے نیچے زیر یہ نی اکول اصل میں یا ہے، یہ این یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ وَیَضِیقُ صدری اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، ولا ينطق لسانی اور نہیں چلتی میری زبان، فارسل الی ہارون تو پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، وَلَهُمْ عَلَيَّ بس پھر وہ ہوں علیہ میرے ساتھ، وَلَهُمْ عَلَيَّ میں ہوں تمہارے ساتھ، زم اور وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے علیہ مجھ پر ذنبن ایک گناہ، فَأَخَافُ بس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، فذهبا تم دونوں جاؤ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سننے والے ہیں، یعنی جو کچھ تمہارے کو سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون پس آئے وہ دونوں فرعون کے پاس، فقولا اور انہوں نے کہا انا رسول رب العالمین کہ بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے، ان یہ کہ ارسل تو بھیج معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اس میں بہت سی قوموں کے بارے میں، بہت سی امتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کے بیان کیا اور سمجھایا ان کو، ان کی عبرت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ کس طرح قومیں تھیں اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو چند قوموں کے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے، ان میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے، اس کا اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آیات الہی کو جھٹلانے، ان کا مذاق اڑانے والوں کا انجام جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ہلاکت ہی ہے۔ جو بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گی، رسولوں کو جھٹلائے گی، اس کا انجام آخر کا ہلاکت ہی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں بتایا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں سے کافی ان کا تعلق رہا ہے، مشرکین مکہ بھی ان سے پاس ان سے پوچھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو سوال پہ ان سے پوچھا کرتے تھے، اور تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جانتے بھی تھے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہوئے ہیں، اور کہ ناراض ان کو واقعات کا بھی پتہ تھا، تو ان کو واقعات دہرا کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو تمہارا بھی یہ ہونا چاہیے۔ اصل میں یہاں سے جو چیز ہو رہی ہے، اصل پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی ہے فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ تم اس کا قریب تمہارے پاس خبریں پہنچنے کی تو مذاق اڑایا کرتے، ان کی تائید اور وضاحت مقصد ہے یہاں سے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دلانا بھی مقصد ہے کہ
ان کا آپ جو ہے حوصلہ رکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات میں تو سابقہ جو اب موسیٰ علیہ السلام کو جو حالات پیش تھے ان سے تو، اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کم سے کم ان سے بہتر حالات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو فرعون نے غلام بنائی ہوئی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا تو وہ ایسا حساب نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام خود انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور ایک پھر قتل کے الزام میں 10 برس تک وہ فرار ہو کے دوسری جگہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے واپس آ کر اسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہو گئے جن سے وہ جان بچا کر فرار ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی کسی نازک صورتحال سے حساب کا نہیں تھا۔ پھر فرعون کی سلطنت بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ، ایسا بادشاہ تو اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، تو قریش کو تو وہ طاقت نصیب نہیں تھی جو اس زمانے میں اس کو تھی۔ تو جب فرعون ہی موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود، اور وہ آخرکار ان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قریش کے کفار کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو اس کے مقابلہ کرنے سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میں جو کچھ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کر سکا، تو تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بگاڑ لو گے، ان سے کہ تم مقابلہ کر کے ان سے جیت جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو دکھائیں گئیں، جسے ہم پڑھا ہے کہ سب کے سامنے 1000 آدمیوں کا مجموعہ فرعون کے چیلنج پر اعلان انہوں نے جادوگروں سے مقابلہ کیا، اور جادوگر ہار بھی گئے، اور جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، انہیں فرعون کی قوم سے جن کا تعلق تھا، ان کے اسی کے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے خود تصدیق کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا کوئی حقیقی تغیر ہے، اس میں کوئی، یہ تو اللہ کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، جادوگری نہیں ہے۔ اور پھر وہ جتنے جادوگر تھے ایمان بھی لے آئے، اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس کے معاملے میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہ چھوڑی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانی واقعی معجزہ ہے، جادوگری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہر درم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے وہی تعصب اور جاہلیت مفاد پرستی سے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب تک آدمی ان چیزوں سے پاک نہ ہو اور کھلے دل سے حق اور باطل کو فرق سمجھ کے غلط بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے تو اسی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خود چاہے کہ ہاں میں یہ سمجھوں کہ حق و باطل کیا ہے، حق میں فرق کیا ہے، غلط بات کون سے، اس کو چھوڑ دوں گا میں، تو اگر وہ یہ سوچتے پھر اس کے لیے وہ نشانے کافی جو اس کتاب میں موجود ہیں، اور پھر اس کے لانے والے کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہے اور ان کی کس طرح زندگی گزاری، تو وہ بھی آنکھوں والا تو ہر وقت دیکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر ہر درم آدمی ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں کرے گا۔ تو یہی ہے کہ پھر وہی ہے کہ کوئی بھی نشانی آپ لے آئے ان کے سامنے، چاہے زمین و آسمان بھی ان کے سامنے کیوں نہ پلٹتے ہیں، وہ تو تیار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس ہٹ درمی کا جو انجام ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا انجام ہوا فرعون کا جو انجام ہوا وہ اس کے لیے تیار ہیں دوسرے لوگ بھی، کیا اس کا انجام دیکھنے کے بعد کوئی چاہے گا کہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو؟ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون کے ساتھ اور جو ان کا ہوا ہے، یہاں پہ ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اذ نادى ربك موسیٰ ان ائت القوم، اس کے تم قوم ظالم قوم کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اس قوم کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، صرف کہتے ہیں ظلم، ظالم قوم، یعنی ان کا لقب ہی اس طرح بتا دیا، تو اس کے ساتھ کس طرح ظالم قوم سے کیا مطلب، یعنی کہ ان کا نام، ویسے قوم کا نام تو قبط تھا، وہ قبطی تھے سارے کے سارے، انہیں ظالم اس لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ کفر و شرک کر کے اپنے جان پر ظلم کر رہے تھے، فرعون کو وہ رب اعلیٰ مان رہے تھے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، اس لیے ان کو ظالم قوم کہا گیا ہے۔ پھر یہ کہہ دیا ہے کہ پھر قوم کہا ظالم قوم کو جاؤ الا یتقون، اور ان سے کہو، یعنی کہ یہ اتنا بے تحاشا ظلم و ستم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیا انہیں خوف بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے باز پرس کرنے والا بھی ہے؟ یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کوئی ان سے باز پرس کرنے والا ہے ہی نہیں۔ الا یتقون، تو اللہ تعالیٰ نے کہ کیا موسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کیا ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے؟ کیا ان کے ہے ہی نہیں کہ ہم نے کسی اور کے سامنے بھی پیش ہونا ہے؟
یعنی اللہ کے سامنے ہونے کے جانے کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ کیے ٹھیک کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کچھ کمزوریاں تھیں وہ انہوں نے یہاں پہ بیان کی۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے یعنی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ مجھے قوم جو ہے وہ جھٹلائیں گی۔ اور پھر یہ کہ اور یضیق صدری ولا ینطق لسانی فارسل ہارون، وہ میرا دل جو ہے وہ میرا سینہ جو ہے وہ بھیجتا ہے، یعنی کہ تنگ ہوتا ہے سینہ، یعنی کہ اتنے بڑے کام کے لیے جاتے ہیں مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ولا ینطق لسانی، یعنی میں پوری روانی سے تقریر نہیں کر سکتا، کہ ان کے زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو کیونکہ ان کے اس وجہ سے وہ اچھی طرح بات نہیں کر سکتے تھے، دلائل دینے میں مشکل پیش آتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میری تو زبان بھی روانی سے تقریر میں کر نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ارسل الی ہارون کی طرح، ہارون کی طرف بھی اس کو بھیج، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا تعاون کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ ہارون کی طرف بھی ان کو بھیجیں، جبرائیل کو وحی دے کر کے وہ میرا ساتھ دیں۔ ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ہارون کو میرا، ہم پڑھتے ہیں جیسے ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ان کو ان کے ساتھ، ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مددگار بنا کے ان کے ساتھ بھجوا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور پھر انہوں نے موسیٰ صاحب یہ بھی کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک ایک الزام بھی ہے۔ الزام یہ تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے، جیسے ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی گھر سے صبح سویرے نکلے، اور جب بازار میں گئے تو وہاں دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم کا، دوسرا جو شخص تھا وہ تھا۔ تو وہ آپس میں لڑائی، جو ان کی قوم کا تھا اس نے ان کو پکارا مدد کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف دوسرے کو ایک گھونسا مارا، گھونسا مارا تو آدمی مر گیا، یعنی ایک گھونسے سے ہی اتنا زور سے وہ ان کو مارا کہ وہ مکہ مارا، تو مکے سے ہی آدمی مر گیا۔ اب وہ اس وقت تو کسی کو نہیں پتا چلا، مگر پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ پتا چل گیا، اسی آدمی نے جس کی مدد کی تھی اسی نے کہہ دیا کہ تو آج پھر قتل کرنا چاہ رہا ہے، جیسے کہ تو نے کل کسی کو قتل کیا تھا۔ تو وہ بات فرعون تک پہنچ گئی، تو وہاں پھر ایک آدمی وہاں سے آ کے موسیٰ کو بتایا کہ وہاں تو آپ کی گرفتاری کے لیے، آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو اسی کو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہیں سے وہ نکل کے وہ مدین چلے گئے۔ تو یہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرے ذمہ تو ان کی طرف سے ایک گناہ بھی ہے، یعنی کہ ان کے الزام ہے مجھ پر، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس کے الزام میں قتل کر دیں گے، یعنی کہ وہ یہ ہوگا کہ وہاں تو اگر میں چلا گیا تو وہ تو میرے پہلے سے ہی قاتل، اس کے سمجھتے ہیں کہ میں قاتل ہوں، تو مجھے تلاش کریں، مجھے تو مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قال کلا، ہرگز نہیں، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، تم جاؤ تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، یعنی ہماری آیات کے ساتھ تم دونوں، جو آیات سے مراد یہ ہے، ایک تو وہ عصا جو ان کی لاٹھی تھی، اور دوسرا ید بیضا کہ جب وہ بغل میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا سورج کی طرح، اس کی اتنی روشنی ہو جاتی، اتنا چمک جایا کرتا تھا۔ یہ دو ان کو آیات دیں۔ پھر تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، انا معکم مستمع، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں، یعنی کہ ہم جو ہیں وہ تمہارے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ساتھ ہوگا تو پھر ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہی فرما دے کہ ایسا نہیں ہوگا، نہ وہ تمہیں قتل کر سکیں گے نہ کوئی ایذا پہنچا سکیں گے، تمہارے ہارون کو نبی بنانے کی درخواست بھی قبول ہے، سے تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، اور عصا اور ید بیضا کے ساتھ ساتھ اپنی حمایت کا وعدہ کر کے، اور کیونکہ ویسے تو ہم دیکھیں تو عام میت تو کائنات میں ہر چیز کو حاصل ہے، یہاں میت سے مراد یعنی کہ ساتھ سے مراد خاص میت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی فوج کے آپ جب پہنچے اور وہ دریا پہ پہنچے تو آپ نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار سور میں تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق پریشان ہوئے کہ ہمیں کافر دیکھ لیں گے، تو آپ نے یہ کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تو تمہاری بات سنوں گا، یعنی میں تم ڈرنے والی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تم دونوں ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ، تم اور سے بات کرو، میں سب کو تمہارے ساتھ ہوں۔
کلا فذهبا بھی آیاتنا انا معکم مستمعون، فاتحہ پس پہ وہ دونوں آ گئے، وقولا اور ان کا انا رسول رب العالمین، ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو فرعون کے سامنے جا کر گفتگو کی، ابتدا کی اس بات سے ہی کرنے کا حکم دیا کہ رب العالمین کے رسول، کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی ہم جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور اس کا فرمان ہے جو ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ رب العالمین کے لفظ سے صاف پتہ لگ گیا کہ فرعون کے رب، فرعون وہ تو فرعون رب نہیں ہے، رب تو وہ جو ہے، جو وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جن میں فرعون بھی شامل ہے، اس کی اس میں توحید کا اعلان ہے کہ جب یہ بھی جب بات کرتے تو ہر چیز سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں بھی یہ بتایا جا رہا، آگے پڑھیں گے کہ تو جیسے اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا ان سے مطالبہ کیا، تو پہلی چیز تو ہمیشہ نبی جو ہے وہ توحید کی بات ہی پہنچاتا، تو یہ توحید کا ہی اس کے لیے اعلان تھا کہ پوری کائنات کا جو رب ہے، یعنی جو ایک رب ہے، جو سارے جہان کا تیرا رب بھی ہے، اور جو تیرے جن کو تو نے معبود بنایا اس سب کا رب ہے، سورج چاند ستارے جو بھی کچھ گائے جت کے تو پوجا کرتے ہو، یعنی جو بھی جو ہے وہ اللہ کے سوا اس کا سب کا اللہ ہی رب ہے، اس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں، اور یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دی، یعنی توحید کے ساتھ ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنایا ہوا ہے، وہ تو جو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو تو ہمارے ساتھ بھجوا دے، یعنی ان کو آزاد کر دے، یعنی جو غلام بنانے کی تجھے کوئی اختیار ہے نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ پیغام اور ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، تو لیکن فرعون جو آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا کچھ کرنے والا اور کیا کچھ سوالات کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حوصلہ دے کہ ہم بھی کچھ سچی بات کہہ سکیں، اور ایک ایک ہی اللہ پہ یقین رکھیں، اور کسی اور سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔